زدني علما رب زدني علما حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں حامد ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد فيتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، ہر قسم کی مالی و قولی عبادتیں اسے ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و پالنہار، مدبر و مشکل کشا و حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، وہ ہر خطا سے لاریب ہے، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں بے شمار و بے حساب درود اور سلام ہو ہادی برحق، رہبر شریعت، شافعی محشر، ساقی کوثر، محمد عربی مکی و مدنی، امام اہل توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات محسن انسانیت ہے، درود اس پر کہ جس کے ساتھ گھر والے جنگ کرتے تھے، درود اس پر کہ جس کو وطن کے لوگ تنگ کرتے تھے، درود اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خوبائیں دی، درود اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں، صدر محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین امت، سابق مقرر حافظ محمد انصار کی ایسی عالمانہ گفتگو کے بعد میں آپ کے سامنے مناسب نے سجوں گا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ آپ کے سامنے باتیں پیش کروں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بولنے اور حق بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. حضرات، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم فضل احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بے مانگے بے پوچھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب اس دور میں، اس معاشرے میں فتنے برپا ہوئے، قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ لے کر ان فتنوں کا سر کچلنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس فتنے والے دور میں صحیح منہج اور صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائی. حضرات، موضوع سخن آپ کے سامنے پیش کیا گیا، عمل ہو اگر زندگی میں تو خبر میں چین کتنا ہے. آئیے اس گفتگو کو اس مثال کے ذریعے، اس مثال کے ساتھ آغاز کرنا پسند کروں گا. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے، آپ کی ایک بچی ہے جو کالج میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کا بچہ انٹر میں ہے، آپ کا بچہ 10th میں ہے، آپ کا بچہ ڈگری میں ہے، اس کے ایگزامز آتے ہیں، اس کے امتحانات کے دن قریب آتے ہیں، والدین اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا امتحانات آ
رہے ہیں تیاری کر لو, کوشچن مارکس پڑھ لو, آنسرز پڑھ لو, جو بھی دیکھنا ہے دیکھ لو, ہم تمہاری فیس بھر دیں گے, تمام تر تمہاری خواہشیں فائنل ایگزامز میں کامیاب ہونے کے بعد تمہاری خواہشیں ہم پوری کر دیں گے. بس بیٹا تم ڈگری میں فرسٹ آنا, تم انٹر میں فرسٹ آنا, تم 10th میں فرسٹ آنا, خاندان میں تمہاری واہ واہ ہوگی, خاندان میں تمہاری تعریف ہوگی, تم جو کہو گے تمہارے بارے میں چرچے ہوں گے, تمہاری تعریفیں ہوں گی, تمہارے چرچے چلیں گے. اگر تم فیل ہو جاؤ گے, اگر تم ناکام ہو جاؤ گے, اگر تم سستی کرو گے پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے, تو یاد رکھو خاندان میں ہم منہ نہیں دکھا سکتے کہ ہمارا بیٹا ناکام ہو گیا, ہماری بیٹی ناکام ہو گئی, ہماری بچی ناکام ہو گئی, ہماری بھتیجی ناکام ہو گئی. حضرات یاد رکھیے ایگزامینیشن ہال میں تو کم از کم یہ وقت ہے 180 منٹ طالب علم کو دیے جاتے ہیں. 3 گھنٹے طالب علم کو بتائے جاتے ہیں. ان 180 منٹ میں چھوٹے کوشچن اینڈ آنسرز لکھنا ہے, بڑے آنسرز بھی لکھنا ہے, فل ان دا بلینکس بھی لکھنا ہے, چوز دا کریکٹ آنسرز بھی لکھنا ہے, یا پھر خالی پیپر واپس لوٹانا ہے. 180 منٹ کے بعد ایگزامینر آتا ہے, آپ کے پاس سے پیپر چھین لیتا ہے. آپ چاہے کسی MLA کے بیٹے ہو, آپ MP کے بیٹے ہو, آپ پرائم منسٹر کے بیٹے ہو, آپ کی وہاں پر نہیں چل سکتی. یاد رکھیے یہی مثال زندگی کے 3 گھنٹے میرے اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. وہاں تو 180 منٹ دیے جا رہے ہیں, یہاں معلوم میرے اور آپ کی زندگی کا پرچہ ملک الموت آ کر کب چھین لے. دنیا میں آدم علیہ السلام آئے, چلے گئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, چلے گئے, نوح علیہ السلام آئے, چلے گئے, داؤد علیہ السلام آئے, چلے گئے, حتیٰ کہ امام بخاری آئے, چلے گئے, امام النسائی آئے, چلے گئے, امام ابو داؤد آئے, چلے گئے, امام شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے, چلے گئے, امام شافعی آئے, چلے گئے, امام ابو حنیفہ آئے, چلے گئے, امام مالک آئے, چلے گئے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے, چلے گئے, شیخ الاسلام علامہ احسان اللہ ظہیر آئے, چلے گئے, شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری آئے, چلے گئے. دنیا میں اگر کسی کو بقا حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. کل من علیہا فان, ہر ذات فنا ہونے والی ہے, ویبقا باقی رہنے والی ذات ہے. ذو الجلال والاکرام وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. میں اور آپ بھی آئے ہیں, دنیا سے رخصت ہونا ہے. رخصتی سے پہلے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. امتحان میں جا کر امتحان لکھنے کی جو تیاری کر کر جاتا ہے, تیاری کر کر جاتا ہے, زندگی ایک امتحان ہے. آئیے اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون میں فرمایا, حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے, جب ملک الموت آ کر روح کو کھینچنے لگتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے واپس اپنی دنیا میں لوٹا دے میرے اللہ, کہ میں نیک اعمال کر سکوں. لیکن تمہیں وہاں پر وقت نہیں دیا جائے گا. گنہگار کہیں گے مجھے لوٹا دے اپنی دنیا میں تاکہ میں جا کر نیک اعمال کر سکوں. خطاکار کہیں گے مجھے لوٹا دے دنیا میں تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں. کہنے والے کہیں گے مجھے لوٹا دے میرے اللہ تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں. لیکن آپ کی زندگی کا پرچہ آپ ملک الموت چھیننے آ رہے ہیں. آپ کے پاس 29 سال تھے, آپ کے پاس 60 سال تھے, آپ کے پاس 70 سال تھے. نمازیں پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے تھے, توحید پہ قائم رہ کر اللہ کو راضی کر سکتے تھے, پیارے نبی کی اطاعت کو بجا لا کر اللہ کو راضی کر سکتے تھے, ماں باپ کی فرما برداری بجا لا کر اللہ کو راضی کر سکتے تھے, یتیم کی کفالت کر کر اللہ کو راضی کر سکتے تھے, غریب بچوں کی شادیاں کرا کر اللہ کو راضی کر سکتے تھے, اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر ذخیرہ آخرت بنا سکتے تھے, اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کر آخرت کا توشہ تیار کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے, اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے. جو کرنا تھا اب تک, فرشتے اب دکھ رہے ہیں آپ کو فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں, ملک الموت نظر آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کی روح نکل رہی ہے. اب آپ کے پاس توبہ کی مہلت نہیں, اب آپ کے پاس استغفار کی مہلت نہیں, اب آپ کے پاس عمل صالح کرنے کی مہلت نہیں,
اب آپ کے پاس نمازیں پڑھنے کی مہلت نہیں، جو کرنا تھا اب تک بس یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ وہاں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، فیما ترکتک اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ انسان کہے گا مجھے چھوڑ دو اپنی دنیا، بس وہ کہہ لے رہا ہے، اس کا قائل ہے۔ حضرات سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا موت کی بے ہوشی، موت کی بے ہوشی، حق کا پیغام لے کر آ پہنچی۔ تم یہ سوچتے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے کسی صحرا میں جا کر زندگی گزارو گے تو موت تمہیں آ کر نہیں پکڑے گی، یہ تمہارا خواب خرگوش ہے، یہ تمہارا خیال ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ موت کی بے ہوشی، چاہے تم گھروں میں ہو، چاہے تم دعوتوں میں ہو، چاہے تم تنہا ہو، چاہے تم محفلوں میں ہو، موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچے گی، حق لے کر آ پہنچے گی۔ آئیے موت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کے صحیح حدیث، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا، مومن کی موت کے بارے میں فرمایا، ایمان والے مرد کی، ایمان والی عورت کی موت کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی، ایماندار آدمی کی موت جب آتی ہے عزت اور خوشخبری لے کر آتی ہے، عزت اور خوشخبری لے کر آتی ہے، اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ مومن کو اس وقت کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ ایمان والا جو ہوتا ہے، ایمان والی جو ہوتی ہے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے انہیں خوشخبری دے رہے ہوتے، اللہ تجھ سے راضی ہے، نکل اے پاک روح اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی فرماتے منافق کی، کافر کی، مشرک کی موت جب آتی ہے فرشتے جہنم کی بشارت کا پیغام لے کر اس کے پاس آتے ہیں، دوزخ کی گرمی کا پیغام لے کر اس کے پاس آتے، کہتے ہیں کہ نکل اے ناپاک روح، اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ وہ روح بھاگنے کی کوشش کرے گی، نہیں بھاگ سکے گی۔ آئیے سورہ ال عمران میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ چاہے کتنے ہی تعلیم یافتہ ہو، آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ عالم ہیں تو آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ حافظ ہیں تو آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ وی آئی پی ہوں گے دنیا کی نظروں میں، لیکن آپ موت سے نہیں بچ سکتے، آپ موت سے نہیں بچ سکتے۔ فمن زحزح عن النار، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جو نار سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی گرمی سے بچا لیا گیا، جو جہنم کے عذابات سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت پہ داخل کر دیا گیا، بہشت میں داخل کر دیا گیا، باغات میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، کامیاب ہو گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ اپنے بیٹے کو آئی اے ایس آفیسر بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہے، یقیناً وہ دنیا کی نظروں میں کامیاب ہے، شریعت کی نظروں میں اگر کامیابی اگر کوئی ہے تو جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں۔ اس دھوکے کے سامان میں اور آپ ڈوبے پڑے جا رہے ہیں، ڈوبے پڑے جا رہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر، ان شخصیتوں کے اوپر جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر جو راتوں میں اٹھ کر توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ آئیے کچھ موٹی موٹی باتیں کر کر اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے اسلاف امت کا کیسا عمل تھا، کیسا تقوی تھا، کیسے پاک تھے، کیسی ان کی سوچ تھی، ایسے اعمال کرتے، زمین پر رہ کر انہوں نے آسمان والے کو راضی کر لیا، جن کے بارے میں قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، جن کے بارے میں قرآن تجری من تحتها الانہار کہتا ہے
جن کے بارے میں قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، جن کے بارے میں قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، جن کے بارے میں قرآن اولئک هم الراشدون کہتا ہے، جن کے بارے میں قرآن اولئک هم الفائزون کہتا ہے، جن کے بارے میں قرآن اولئک هم المهتدون کہتا ہے، یہ لوگوں کا یہ حال ہے۔ ثالث، خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول بیان کرنے سے پہلے یہ صحابی رسول کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسی حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے، جب بھی کسی خبر کو دیتے، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر 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 ہو جاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمام جنتی ہے؟ یہ لوگوں کا یہ حال ہے جن کی رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزر رہی ہو، جن کے اخلاق اتنے عظیم، جن کے کردار اتنے عظیم، دوستوں دو دشمن بھی آپ کو دیکھ کر اپنے مرید ہو جاتی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، یا اسلاف کا حال ہے، یا حضرت عثمان کا حال ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ساتھیوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، آپ کے رفیقوں نے پوچھا، آپ کے سامنے جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا خبر کا تذکرہ ہونے پر روتے؟ سنیے سنیے خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جواب۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی اس کے بعد کے مرحلے بھی آسانی سے طے ہو جائیں گے، اور اگر یہاں پر انسان چوک گیا، اگر یہاں پر انسان خبر کا عذاب چکنے پر مجبور ہو گیا، اس کے اعمال کی بنا پر اس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، تو یہیں سے اس کی تباہی شروع ہے، یہیں سے اس کی بربادی شروع ہے۔ مزید فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے، سنیے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آمنہ کے لخت جگر کے الفاظ ہے، علیمہ کے نور نظر کے الفاظ ہے، شافعی محشر کے الفاظ ہے، ساقی کوثر کے الفاظ ہے، رسول معظم کے الفاظ ہے، امام اہل توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لسان نبوت اپنی پاک زبان سے کہہ رہے ہیں کہ گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے میں نے خبر سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ ہوتا ہے نا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یا میں، آپ کے گھر والے کسی خوفناک چیز کو، خوفناک ایکسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا چہرہ ہیبت سے کالا ہو جاتا ہے، انسان خوف کھانے لگتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ایک خوفناک ایکسیڈنٹ اگر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں بھی میں بھی اسی طرح حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی کے الفاظ، خبر ایک ایسی جگہ ہے جو گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے خبر سے خطرناک جگہ کوئی بھی نہیں۔ آئیے اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک انسان کو فرشتے مبارکبادی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکل اے پاک جان جو ایک پاک جسم میں تھی۔ جب فرشتے آتے ہیں، جب ملک الموت آتے ہیں اور نیک انسان سے کہتے ہیں نکل، تو پاک تھی، ایمان والی روح تھی، توحید پرست روح تھی، تو نکل اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو قابل تعریف ہے اور خوش ہو جا کہ اللہ کی رحمت سے اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، غور سے ذرا اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف کر آخرت کو اپنے منزل مقصود سمجھ کر سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میت کو 4 پائی پر لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، جب قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو پاک اور نیک جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے اور جلدی مجھے لے چلو، اور جلدی مجھے لے چلو۔ اور جو برا انسان ہوتا ہے، کیوں نیک انسان اس لیے کہتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے اس کی نوح بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے، یہیں سے اس کی کامیابی کا سفر شروع ہے۔
نیک اعمال کرتے کرتے مرتا ہے، یہیں سے اس کی کامیابی کا سفر ہے۔ لیکن جو گناہ گار، جو خطا کار، جو سیاہ کار، جو منافق، جو مشرک، جو کافر ہوتا ہے، جب اسے لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ عمل ہو اگر زندگی میں تو خبر میں چین کتنا ہے، خبر میں اگر سکون سے سونا چاہتے ہو، خبر میں اگر آرام سے سونا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس دنیاوی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلو۔ گھر میں بیٹھ کر توحید کی باتیں کرنا، گھر میں بیٹھ کر باطل کے خلاف بولنا بڑا آسان ہے، عمل کی جب بارے آتی ہے، جب بتانا ہوتا ہے توحید پرست کیا ہوتا ہے، عمل کی جب باری آتی ہے تو آپ کو یہ ثبوت دینا ہوتا ہے کہ توحید پرست ایسے ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، آپ نے اپنی امی کے سامنے، اپنے بابا کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے لا الہ الا اللہ کا پیغام رکھنے سے کبھی گھبرائے نہیں۔ آپ عمل کی جب باری آتی ہے تو آپ کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی خاندان والوں کے طعنے سننا پڑتا ہے، کبھی رشتہ داروں والے طعنے سننا پڑتا ہے، لیکن عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دنیا والے آپ کے ساتھ خبر تک آئیں گے، چاہے کتنے ہی آپ کے رشتہ دار عزیز کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی چاہے آپ سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتی ہو، آپ کے دوست چاہے آپ سے کتنے ہی محبت کیوں نہ کرتے ہو، آپ کے ساتھ خبر میں نہیں سو سکتے، آپ کے ساتھ وہ خبر میں نہیں سو سکتے۔ صرف اللہ رب العالمین سے محبت کریے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیے اس دنیا میں، تو یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آئیے کچھ باتیں خبر کے تعلق سے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خبر میں نیک انسان کے لیے نعمتیں، ایک دنیاوی نعمتیں ہوتی ہے اور دوسری اخروی نعمتیں ہوتی ہے۔ دنیاوی نعمتیں آپ کے جسم پر دیکھ لے گا، آپ کی آنکھ سلامت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، پیر اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، نیک بیوی ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے، تمام تر نعمتیں ہیں۔ لیکن انسان جب خبر میں جاتا ہے اسے وہاں بھی نعمتیں بتائی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، پہلی نعمت نیک انسان کو خبر میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور اس کی خبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ دنیا میں میں اور آپ گھر اگر بناتے ہیں، دنیا میں میں اور آپ اگر بلڈنگ بناتے ہیں تو یہ ہال پر، کچن پر، ڈائننگ روم پر، ڈرائنگ روم پر، گھر کے کونے کونے پر نظر رکھتے ہیں کہ جگہ کہیں تنگ نہ ہو جائے، ہر جگہ بڑی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کھلاپن بھی ایک نعمت ہے، کھلاپن بھی ایک نعمت ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہا ہو، جو بیڈ روم میں رہا وہ بیڈ روم اس کا بڑا ہو، جو ہال میں رہ رہا وہ ہال بڑا ہو، چولہا بڑا ہو، ہر چیز گھر کی بڑی ہو، واشنگ ایریا بڑا ہو۔ اسی طریقے سے خبر بھی کشادہ کر دی جاتی ہے نیک انسان کے لیے، اور جو برا ہوتا ہے اس کی تنگ کر دی جاتی ہے، پسلیوں سے پسلیاں سے ملا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ترغیب کی روایت ہے، جنت کی نعمتوں بھری جنت اسے دکھا دی جاتی ہے۔ جو نیک انسان ہوتا ہے اسے صبح اور شام میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے حساب کتاب ہوگا، تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے کہ تم جنت میں جانے والے ہو۔ اور جو گنہگار، جو منافق، جو مشرک ہوگا اسے دکھایا جاتا ہے کہ جنت ہی تم اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ نیکوکاروں کو بتایا جائے گا جنت اور گنہگاروں کو بتایا جائے گا دوزخ۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، خبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایمان والے کو، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ایمان والی ہوتی ہے، اسے قیامت کے دن ایمان پر اٹھنے کی بشارت دے دی جاتی ہے، ایمان اور یقین پر، کہ تم یقین پر جیے تھے، یقین پر مرے اور یقین پر اٹھائے جاؤ گے اور جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ خبر کا عذاب یاد رکھیے، خبر کے عذاب یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خبر کے عذابوں میں سے ایک عذاب گنہگار کو خوف کا عذاب ہوگا اور پریشانی کا عذاب ہوگا۔ اس کے دل پر ہیبت چھائی ہوئی ہوگی، خوف چھایا ہوگا، پریشانی چھائی ہوگی، کوئی اس کا رفیق اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اس کی بیوی نہیں آئے گی، اس کے دوست نہیں آئیں گے، اس کے ساتھی نہیں آئیں گے، اس کے خاندان والے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ خبر کے ساتھ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، یتبع المیت ثلاثہ، 3 چیزیں جاتی ہے، فیرجع اسنان، 3 چیزیں جاتی ہے۔ کیا کیا؟ اس کے ساتھ اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ گھر والے واپس آ جاتے، مال واپس آ جاتا،
باقی رہنے والے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اعمال ہے، اور وہ اچھے اعمال ہے یا برے اعمال ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے جنتیوں میں شمار ہوگا، برے اعمال ہوں گے جہنمیوں میں شمار ہوگا۔ تو خوف کا عذاب ہوگا، پریشانی کا عذاب ہوگا، جنت سے محرومی کا عذاب ہوگا، اور دوزخ کی زہریلی ہوا اسے بتائی جائے گی، دوزخ اسے بتائی جائے گی، دوزخ کی آگ اسے بتائی جائے گی، بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ میں اپنی رہائش اور خوفناک اس منظر اسے دکھایا جاتا ہے، آگ کا بستر اور آگ کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے، سانپوں اور بچوں کا عذاب اس کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال یہ ہے کہ ترغیب کی روایت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا، بھلائی سے حکم دینا، یہ کام جو انسان کرتا ہے وہ خبر کے عذابات سے وہ خبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اسلامی لشکر کی جو حفاظت کر رہا ہے، اسلامی فوج کی جو حفاظت کر رہا ہے، ایسے ماحول میں اگر کوئی اسے مار دے، اگر کوئی اس پہ قتل کر دے تو ایسا انسان خبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرنے والا یہ بھی خبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سونے والا خبر کے عذابات سے بچ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید صرف اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو شہید نہیں کہتے، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والا یہ بھی شہید ہے، پیٹ کے درد سے انتقال ہونے والا یہ بھی شہید ہے، حمل کی تکلیف سے جو عورت مر جاتی ہے وہ بھی شہید ہے، دیوار جو گرتی ہے، دیوار کے گرنے کے بعد انسان جو مر جاتا ہے اس کے دبنے سے وہ بھی شہید ہے۔ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرنا یہ اچھی موت کی علامت ہے، نیک عمل کرتے کرتے مرنا یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طرح جس انسان کی موت اچھی ہوتی ہے اس کی ایک نشانی شریعت یہ بتاتی ہے کہ انسان کا چہرہ بڑا چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈوب کر مرنے والا، نسائی کی روایت ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے حادثاتی طور پر، خودکشی نہیں، جو حادثاتی طور پر سوئمنگ پول میں یا باڈی میں یا کسی سمندر میں اللہ کے حکم سے جو ڈوب کر مرتا ہے یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مال کی عزت کی حفاظت کے لیے مرنے والا، آپ اپنے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اپنے عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی آپ کے مال کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو قتل کر رہا ہے اور آپ قتل کر جاتے، یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اور طاعون جیسی بیماری سے مرنا یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ یہ چند باتیں موت اور خبر کے تعلق سے تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے، بری موت سے بچائے، خبر کے عذابوں سے بچائے، خبر کے سانپوں سے بچائے، بچوں سے بچائے، دوزخ کے عذابات سے بچائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، دوزخ کی زہریلی ہوا سے بچائے، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آرا پر آسان فرمائے۔ بقول شاعر، چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے یہ پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھنا ہے تو خبر میں سوئے ہوئے ان انسانوں سے پوچھو، پوچھنا ہے تو خبر میں سوئے ہوئے ان انسانوں سے پوچھو، عمل ہو اگر زندگی میں تو خبر میں چین کتنا ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشر میں